بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی کا چھٹا سبق در مذمت بخیل، بخیل کی مذمت کے بارے میں ہے۔ جہاں پر اسلام نے اسراف سے منع کیا ہے وہاں پر بخل سے بھی منع فرمایا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں، اگر چرخ گردن بکام بخیل، اگر آسمان بخیل کے مقصد کے مطابق گھومے، ور اقبال باشد غلام بخیل، اگرچہ بخت بخیل کا غلام کیوں نہ ہو، وگر در کفش گنج قارون بود، اگرچہ بخیل کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہو، وگر تابعش ربع مسکوں بود، اور اگر اس کے تابع یعنی بخیل کے تابع زمین کا چوتھائی حصہ آباد ہوں، نیرزت بخیل آنکھ نامش بری، تو مناسب نہیں ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہ تو بخیل کا نام لے، وگر روزگارش کند چاکری، اگرچہ زمانہ بخیل کی نوکری کرے۔ آگے شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مکن التفات بمال بخیل، کہ بخیل کا جو مال و دولت ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ مبر نام مال و منال بخیل، بخیل کے مال اور بخیل کے اسباب ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ بخیل اربون زاہد بحر و بر، بخیل اگرچہ خشکی اور تری کا جو ہے وہ زاہد ہوں، یعنی ہر جگہ عبادت گزار ہوں، بہشتی نباشد بحکم خبر، حدیث کے مطابق وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل ارچ باشد تبنگر بمال، بخیل اگرچہ مال و دولت کی وجہ سے وہ مالدار ہو جائے، دولت مند ہو جائے، تو پھر بھی کیا ہے، بخاری چو مفلس خورد گوش مال، ذلت کے ساتھ غریب کی طرح وہ سزا اٹھاتا ہے۔ خوردن مصدر سے خورد مضارع ہے، وہ کھاتا ہے گوش مال، سزا کو کہا جاتا ہے۔ سخیاں ذی اموال بر می خورند، سخی جو ہے ذی اموال مالوں سے بر پھل می خورند کھاتے ہیں، فعل حال کا صیغہ یہ واحد کا صیغہ بن جاتا ہے، خورد خورند بلکہ جمع کا صیغہ ہے۔ سخی اپنے مالوں سے پھل کھاتے ہیں، بخیلاں غم سیم و زر می خورند، اور بخیل جو ہے سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں۔ خوردن مصدر خورد مضارع، می خورند می خورد می خورند می خوری می خورید می خورم می خوریم، یہ اس کی گردان مکمل بن جاتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ سخی جو ہوتا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر سخاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سخی کو بے حساب اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، اور بخیل جو ہوتا ہے اس کو دن رات اپنے مال، اپنے دولت، اپنے سونے، اپنے چاندی اس کی ہی فکر رہتی ہے کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائیں۔ اور ایک محاورہ بھی ہے کہ عام طور پر بخیل کا مال اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، زمین سے نکالا جاتا ہے۔